بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابلیس کے پڑپوتے کی ملاقات، یعنی جب ابلیس کا پڑپوتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے پہاڑیوں میں سے گزر رہا تھا کہ ایک بڑے آدمی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز اور لہجہ تو جنات کا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں حامہ بن حمبم بن ابلیس ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ حامہ نے جواب دیا، جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر کا 3-4 سال تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کی باتیں سننا، لوگوں کو خراب کرنا اور لوگوں کو برائی کی ترغیب دینا میرے ذمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑھا آدمی ایسے برے اعمال کی ترغیب میں دن رات مشغول رہا ہو، اس سے زیادہ برا کوئی شخص دنیا میں نہیں۔ حامہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں نے ایسے اعمال سے توبہ کر لی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 20 مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں رہتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے یہ دعا کی تھی تو میں نے ان کو بہت منع کیا تھا، اس پر وہ خود بھی روئے اور مجھے بھی بری طرح رلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے میں نے کہا تھا کہ حابیل ابن آدم علیہ السلام کے قاتلین کی جماعت کا ایک فرد میں ہی تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں، کیا میری توبہ خدا تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اٹھ، وضو کر اور 2 سجدے کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی روایت پر میں نے عمل کیا، ابھی سجدے سے میں نے سر نہیں اٹھایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، سر سجدے سے اٹھا، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں 1 سال تک سجدے میں پڑا رہا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ میں رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، میں نے ان کو برا بلا کہا، جس پر حضرت ہود بھی روئے اور مجھے بھی رلایا۔ میں یعقوب علیہ السلام کی زیارت کو اکثر جایا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکان امین میں تھا۔ میں حضرت الیاس علیہ السلام سے ملتا ہوں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے مجھے تورات کی تعلیم دی اور مجھ سے کہا کہ جب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان سے کہنا۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو محمد الرسول اللہ سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچا دینا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام پہنچتا رہے جب تک دنیا قائم رہے۔ اے حامہ، تم پر بھی سلام ہو، تو نے امانت ادا کی۔ حامہ نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات کی تعلیم دی تھی، آپ بھی مجھے تعلیم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کو سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، معوذ 3 اور سورۃ الاخلاص تعلیم فرمائی اور فرمایا، اے حامہ، جب تجھے کوئی حاجت ہو تو ہمارے پاس پیش ہونا اور ہم سے ملتے رہنا۔ یہ واقعہ جنات کے پر اسرار حالات کے مصنف شبیر حسین چشتی نے اپنی کتاب مذکور میں یہ واقعہ پیش کیا ہے۔